بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو بائیومیٹرک کے بارے میں۔ بائیومیٹرک کیا ہے، بائیومیٹرک سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور بائیومیٹرک ڈیٹا کتنا محفوظ ہے۔ تو سب سے پہلے بائیومیٹرک کیا ہے؟ بائیومیٹرکس جسمانی یا طرز عمل کی انسانی خصوصیات ہیں جس سے کسی شخص کو سسٹم، آلات یا ڈیٹا تک رسائی فراہم کرنے کے لیے ڈیجیٹل طور پر شناخت کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان بائیومیٹرک شناخت کاروں کی مثالوں میں فنگر پرنٹس، فیشل ریکگنیشن یعنی چہرے کے نمونہ اور وائس آرٹ ٹائپنگ کیڈنس۔ ان میں سے ہر ایک کی شناخت فرد کے لیے منفرد سمجھی جاتی ہے اور شناخت کی زیادہ سے زیادہ درستگی کو یقینی بنانے کے لیے ان کا مجموعہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ بائیومیٹرکس کسی صارف کے لیے کم رگڑ رکھنے والے شخص کی اتھینٹیکیشن کرنے کے لیے مقبول حد تک اعتماد فراہم کر سکتا ہے، لہٰذا اس میں انٹرپرائز سیکیورٹی میں ڈرامائی طور پر بہتری لانے کی صلاحیت ہے۔ جب کمپیوٹر اور آلات کسی منظور شدہ صارف کے فنگر پرنٹس کا پتہ لگاتے ہیں تو وہ خود بخود انلاک ہو سکتے ہیں۔ سرور روم کے دروازے کھلے ہو سکتے ہیں جب وہ قابل اعتماد نظام منتظمین کے چہرے کو پہچانتے ہیں۔ جب امدادی لائن پر ملازم کی آواز کو پہچان لیں تو ہیلپ ڈیسک سسٹم خود بخود تمام متعلقہ معلومات کھینچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بائیومیٹرک کی قسمیں۔ بائیومیٹرک شناخت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اندرونی انسانی خصوصیات سے متعلق ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر فزیکل آئیڈینٹیفائر جسے جسمانی شناخت کہتے ہیں، اور اس کے بعد بیہیویئرل آئیڈینٹیفائر طرز عمل کی شناخت۔ فنگر پرنٹس اسکینرز حالیہ برسوں میں سمارٹ فونز پر ان کی وسیع پیمانے پر تعیناتی کی وجہ سے عام ہو گئے ہیں۔ کسی بھی ڈیوائس جس کو چھوا جا سکتا ہے جیسے فون کی اسکرین، کمپیوٹر، ماؤس یا ٹچ پیڈ یا ڈور پینل، آسانی سے اور آسان فنگر پرنٹس اسکینر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسپائس ورکس کے مطابق فنگر پرنٹ اسکیننگ انٹرپرائز میں بائیومیٹرک تصدیق کی سب سے عام قسم ہے، جو 57% کمپنیوں کے زیر استعمال ہے۔ چوتھے نمبر پر تصویر اور ویڈیو۔ اگر کوئی آلہ کسی کیمرے سے لیس ہے تو اسے آسانی سے اتھینٹیکیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فیشل ریکگنیشن یعنی چہرے کی شناخت اور رینیٹل اسکیننگ۔ فزیکل آئیڈینٹیفیکیشن یعنی جسمانی شناخت۔ اسپائس ورکس کے مطابق چہرے کی شناخت دوسرے عام قسم کی تصدیق ہے۔ فزیکل آئیڈینٹیفیکیشن میں ہاتھ کی جیومیٹری کی شناخت، آئرس یا ریٹینا کی اسکیننگ، پام رگ کی پہچان اور کان کی شناخت شامل ہے۔ اس کے بعد آواز پر مبنی ڈیجیٹل اسسٹنٹس اور ٹیلی فون پر مبنی سروس پورٹل صارفین کی شناخت اور صارفین کو مستند کرنے کے لیے پہلے ہی آواز کی شناخت استعمال کر رہے ہیں۔ اسپائس ورکس کے مطابق 2% کمپنیاں انٹرپرائز کے اندر اتھینٹیکیشن کے لیے آواز کی شناخت کا استعمال کرتی ہیں۔ اس کے بعد سگنیچر، دستخط۔ ڈیجیٹل سگنیچر اسکینرز خوردہ چیک آؤٹ اور بینکوں میں پہلے ہی وسیع پیمانے پر استعمال میں ہیں اور ایسے حالات کے لیے ایک اچھی چوائس ہے جہاں صارفین پہلے ہی توقع کر رہے ہیں کہ اپنے ناموں پر دستخط کریں۔ بائیومیٹرک تصدیق کا ڈیٹا کتنا محفوظ ہے؟ بائیومیٹرک تصدیق کے ڈیٹا کی سیکیورٹی انتہائی ضروری ہے، پاسورڈ کی حفاظت سے بھی زیادہ، کیونکہ اگر پاسورڈ بے نقاب ہو جائیں تو آسانی سے انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم فنگر پرنٹس ناقابل تلافی ہیں۔ اس یا دیگر بائیومیٹرک معلومات کے اجرا سے صارفین مستقل خطرے میں پڑ سکتے ہیں اور اعداد و شمار کو کھونے والی کمپنی کے لیے اہم قانونی نمائش پیدا کر سکتے ہیں۔ سانس جوس میں مقیم زیڈیل ٹیکنالوجیز کے CEO اور شریک بانی، ڈیٹا سیکیورٹی ماہر کون لیوم کا کہنا ہے، خلاف ورزی کی صورت میں اس سے ہر قوانین چیلنج پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فنگر پرنٹس جیسی جسمانی خصوصیات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بدعنوان ادارہ، شاید حکومت کے ہاتھوں میں بائیومیٹرک ڈیٹا بہت ہی خوفناک لیکن حقیقی مضمرات بھی اٹھاتا ہے۔ دن کے اختتام پر ہر کمپنی اپنے حفاظتی فیصلوں کی خود ذمہ دار ہوتی ہے۔ آپ تعمیل کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے، لیکن آپ صحیح فروش کا انتخاب کر سکتے ہیں، تعمیل کی لاگت اور رساؤ کے ممکنہ نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔
अगर एक छोटी या दरमियाने दर्जे की कंपनी गूगल या एप्पल की ऑथेंटिकेशन करने वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है और उसे गूगल या एप्पल के साथ सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी का सामना है, तो उसका इम्कान गूगल या एप्पल को होगा। उसके अलावा जो कंपनियां फाइल पर उसनाद नहीं रखती, उनके पास कुछ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे खुर्दा फरोश अपने निज़ाम को दायरा कार से दूर रखते हैं, तामील के खातिर खवा अखराजात से बच सकते हैं। अदायगी के बारे में मालूमात अदायगी की टर्मिनल पर सीधा खुफियाकारी की जाती है और सीधे अदायगी के प्रोसेसर तक जाता है। खाम अदायगी कार्ड का डेटा कभी भी कंपनी सर्विसेज को नहीं छूता, जिससे तामील के मज़मरात और हिफाजती इम्कानी खतरात दोनों को कम किया जाता है।